یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ اربوں بار جناب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عقیدت، کیونکہ یہ مہینہ ہی بڑا برکتوں والا ہے، بڑا رحمتوں والا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سب کو دم ہوا ہے، میرا خیال ہے اب سبھی لوگ موجود تھے، بڑی تعداد میں مریض تھے جو ابھی بھی موجود ہیں۔ میں ہر صبح رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربان۔ اور یہ پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 دم ہوتے ہیں، دم ایک نہیں ہوتا، 3 ہوتے ہیں۔ آپ کو جہاں درد تکلیف ہے پہلے آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر مریض ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا جہاں درد تکلیف ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھتے ہیں۔ تیسرے دم کے لیے کوئی چیز جو آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے اسی طریقے سے سامنے رکھتے ہیں۔ دم وہاں سامنے وہاں سے دم ہوا، اور جب دوسرا دم ہوا تو ان کو بچپن سے بہت زیادہ بیمار تھے۔ ڈاکٹروں نے ان کو دل کی تکلیف بتائی تھی کہ ان کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف ہے۔ یہ ان کے گھر مہمان آئے تھے، انہوں نے ان کو لے کر یہاں آئے پہلی مرتبہ زندگی میں، اس سے قبل یہ پہلے آئے نہیں ہیں، پہلی مرتبہ یہ یہاں پہنچے ہیں۔ تو جب دوسرا دم ہوا، پہلا نہیں دوسرا دم ہوا، تو انہوں نے جو ہی دل پہ ہاتھ رکھا تو انہیں کے بغیر مقام ولایت نہیں ہوتا، معجزے کے بغیر جیسے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اسی کی وجہ سے کرامت کے بغیر جو ہے وہ مقام ولایت نہیں ہوتا۔ دم تو ایک جیسا سب کو ہوا ہے۔ جب دوسرے دم پہ ان کو دم ہوا تو دل پہ ہاتھ رکھا، ان کو اتنے ساتھ کیا آئی کہ یہ 11 کیلے ان کے منہ سے جا کے باہر نکلے۔ 11 کیلے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے، عقل یار، جو تو 11 کیلے ان کے منہ سے باہر نکلی ہے۔ گجرات سے آئے آپ، قریب تھے؟ جی میں ان کے قریب کھڑا تھا۔ آپ ان کے قریب کھڑے تھے؟ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میرا سالہ میری بیگم کا بھائی ہے۔ اچھا، پہلی مرتبہ آئے؟ یہ پہلی دفعہ آیا۔ اچھا، یہ دیکھیں نا کہ اب 11 کیلے یہ ان کے منہ سے جو ہے وہ باہر آئی ہیں۔ اب دنیا داروں کے عقل میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ، کتنی ہزاروں مرتبہ انہوں نے ڈاکٹر کا قرآن پڑھ کر دم کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، اور زبان کے اندر دنیا داری نہیں ہونی چاہیے، ذکر خدا ہونا چاہیے۔ جب ذکر خدا سے کوئی بھی دم کیا جائے، اگر پھونک ماری جائے تو پھر مرض کیا ہے، کینسر کیا ہے، جنات کیا ہے، جادو کیا ہے، سحر کیا ہے، اگر لوہا بھی جسم کے اندر ہے، کیلے اور میخے بھی اندر ہیں، تو وہ بھی اللہ کے کرم سے گر جاتی۔ اس لیے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو عوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اس لیے دنیا بھر میں جن لوگوں کو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی تکلیف ہے، مرض یہ نہیں ہے۔ اب ان سے کن کا کان تھا، پوچھنے والا کان تھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتے رہے کہ سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز۔ دنیا کا قانون ہے کہ بڑا بندہ اس کو ایک منصفے بیٹھتا ہے اور چھوٹا بندہ جو ہے اس کے قریب جاتا ہے، لیکن اس قانون کو ہم نے الٹا کیا۔ آپ سارے لوگ کھڑے، میں ایک ایک سے مل رہا ہوں۔ ملنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے۔ جب انسان اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے نا تو پھر وہ بندہ خدا بنتا ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ میں رہتا ہے نا، میں شیطان ہے، میں صرف عزت یا کسی کو غرور ہے وہ میرے خدا کو ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات میں حاضر ہے۔ اس لیے آپ یہ سوچیں، یہ پیغام دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے اسی لیے جاتا ہے۔ جو لوگ آپ کو سوشل میڈیا میں یا اس طریقے کے دیکھ رہے ہیں نا، صرف ان لوگوں کے دشمن ہیں، اور ان کا مرکز اور کوئی نہیں ہے۔ ان کا مرکز صرف ان لوگوں کا ہے جو ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ میری زندگی کے پاس 2 ہی مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا، اور دوسرا ایسے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کرامت چلی گئی ہے، کرامت نہیں چلی گئی ہے، ہمارے اندر سے عشق مصطفیٰ چلا گیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر غرور آ گیا۔ ہم لفظی باتیں کر سکتے ہیں، مزہ تب یہ ہے نا کہ کسی کا سر کا درد ختم ہو جائے تو پھر بھی اسے کرامت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ پیغام میں دے رہا ہوں، ہمارا صرف نہ کسی سیاست سے، نہ کسی دنیا داری سے، نہ کسی سے لالچ سے تعلق ہے، صرف تاجدار ختم نبوت کی محبت سے تعلق ہے۔ اللہ پاک پوری دنیا کے اندر جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ دل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نا، وہ جو ویل چیئر پہ مریض بیٹھے ہو، یہ دیکھیں وہ جو اسٹریچر میں بیٹھے، میرا رب خدا کہتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں، بکھرے ہوئے دلوں میں بستا ہوں۔ ان ٹوٹے ہوئے دلوں سے مجھے خدا ملتا ہے۔ بس زندگی کا ایک ہی مشن ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔